واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصلحتوں کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو ایسا مالدار بنا دیا جو ساز و سامان کا مالک ہے، نوکر اور خدمتگار رکھتا ہے، اور کسی کو خود خدمتگار بنا دیا اور کسی کو درمیانی رکھا۔ اور دیکھیے یہاں پر رزق سے مراد صرف مادی اسباب نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ یہاں رزق سے مراد صرف مادی اسباب ہی نہیں، بلکہ اس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مادی اسباب کے علاوہ ذاتی صلاحیتوں میں بھی مختلف انسانوں کو مختلف اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصلحتوں کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کسی کو ایسا مالدار بنا دیا جو بہت بڑے ساز و سامان کا مالک ہے، نوکر اور خدمتگار رکھتا ہے، اور کسی کو خود خدمت کرنے والا بنا دیا، اور پھر کسی کو درمیانی رکھا۔ اور یہاں رزق سے مراد صرف مادی اسباب نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مادی اسباب کے علاوہ ذاتی صلاحیتوں کو بھی مادی اسباب کے علاوہ ذاتی صلاحیتوں میں بھی مختلف انسانوں کو مختلف اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے، لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ دیکھیے آیت کے اس حصے کے ترجمے پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ اسی آیت 71 کا اگلا حصہ ہے۔ تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے، لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ اس کی وضاحت میں جانے سے پہلے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہاں توحید کے مضمون کو ایک باہمی معاملات کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ توحید کا جو مضمون ہے، اس مضمون کو ایک باہمی ایک آپسی معاملات کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے اپنی حکمت سے انسانی مصلحتوں کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں ہے وہ لوگ جس میں رزق میں فضیلت دی گئی ہے، لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ امیر دولت مند اپنی دولت اپنی جائیداد
اپنے ماتحتوں نوکروں وغیرہ میں بانٹ دیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ اپنی جائیداد میں مالک بنا لیں۔ دیکھیے آیت کا منشا یہ ہے، یعنی ایسا تو ہرگز ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو امیر ہیں، دولت مند ہیں، اپنی دولت میں اپنے ماتحتوں نوکروں وغیرہ ان کو بانٹ دیں یا پھر انہیں بھی اپنی ساتھ اپنی جائیداد میں مالک بنا لیں۔ تو اگر تم لوگ اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو اپنی ملکیت میں، اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتے تو کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ اور ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور کچھ چھوٹے خدا ہیں، اور یہ خدا جھوٹے خدا بڑے خدا سے ان کی سفارش کر لیں گے، تو کیا اللہ پر ان میں سے کسی کا زور چل سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کسی کو اختیار دے دے گا کہ وہ اس سے اپنی کوئی بات منوا لیں۔ اور اس آیت 71 کے آخر میں ہے اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں توحید سمجھا دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ مثال کے ذریعے سے آیت میں توحید سمجھا رہے ہیں کہ توحید کے مضمون کو ایک آپسی معاملے کی مثال سے واضح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ مضمون سورہ روم کی آیت 28 میں بھی وارد ہوا ہے۔ وہاں الفاظ آئے ہیں، یعنی سورہ روم آیت 28 میں الفاظ آئے ہیں ضرب لکم من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال دی ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال دی ہے۔ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، کیا وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال دی ہے، جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، کیا وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو؟ اس آیت کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے خدمتگاروں کو، اپنے ماتحتوں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے لیے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق اور جو اس کی ملکیت میں ہے مملوک چیزیں اس کے برابر ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے معاش میں، روزی میں اور رزق میں درجات کا مختلف ہونا یہ انسانوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ معاش میں، روزی میں اور رزق میں درجات کا مختلف ہونا انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ غریبی، مالداری میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا، کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر اور کوئی درمیانی، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، اور یہ انسانی مصلحتوں کے مد نظر ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ اگر یہ صورت باقی نہ رہے اور مال، متاع اور دولت، ساز و سامان میں سب انسان برابر کر دیے جائیں تو نظام عالم میں ایک خلل واقع ہو جائے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، کسی دور اور کسی زمانے میں بھی سب انسان مال و متاع کے اعتبار سے برابر نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت کا بڑا تقاضا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بڑی رحمت ہے
اس آیت میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر، کوئی درمیانی، یہ کوئی اتفاقی حادثہ یا کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے اور یہ انسانی کی مصلحتوں کے مد نظر ہے۔ اور اسی لیے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال و متاع کے اعتبار سے برابر نہ تو ہوئے ہیں اور نہ ہی آئندہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آیت 71 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 72 کی طرف۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ دیکھیے اس آیت 71 اور 72 دونوں کا خلاصہ ہم آیت 72 کے بعد بیان کریں گے۔ تو پہلے ہم آیت 72 کو دیکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع میں سے بیویاں بنائیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع یعنی قسم میں سے بیویاں بنائیں۔ اب یہاں سے انسانیت پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے، اور اس میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس اور قوم میں سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو سکو اور انسانی نسل کی شرافت اور بزرگی قائم رہے۔ دو مقصد ہیں، تمہاری ہی جنس اور قوم میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں۔ نمبر 2، اور انسانی نسل کی شرافت اور جو بزرگی اور فضیلت اور برتری ہے وہ قائم رہے۔ اور آیت میں دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس کی ہیں، ان کی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، لہٰذا ان کی رعایت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو مفسرین نے یہ اشارہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اشارہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس کی ہیں، ان کی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، لہٰذا ان کی رعایت تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ اسی آیت 72 میں ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سورہ میں یعنی سورہ النحل میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر بہت تکرار سے آیا ہے، مکرر اور بار بار اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کا لفظ آیا ہے، جس میں انسان کی بقا کا ذکر ہے کہ انسان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا فرما دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کے تحت یہ سمجھنا چاہیے اس میں انسان کی بقا کا ذکر ہے کہ انسان پیدا ہو گیا تو پھر اس کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا فرما دی۔ دوسرا لفظ اس آیت میں حفدتن کا لفظ آیا ہے۔ تفسیر قرطبی اس لفظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں حفدتن کے اصلی معنی مددگار اور خدمتگار کے ہیں،
اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہو جانا چاہیے۔ صاحب قرطبی کہتے ہیں کہ حفظۃ کے اصلی معنی مددگار اور خدمتگار کے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہونا چاہیے۔ ان دونوں، اب یہ دو آیتیں ہمارے سامنے آئیں، یعنی آیت 71 اور آیت 72۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ علامہ سیوطی نے یہ کیا ہے۔ آیت 71 سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ جو پہلی آیت تھی، یعنی آیت نمبر 71، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ معیشت کا سر و سامان سب کے لیے برابر نہیں ہے اور یہ اختلاف قدرتی ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معیشت کا سر و سامان سب کے لیے برابر نہیں ہے اور یہ اختلاف، مختلف ہونا، یہ قدرتی طور پر ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ رزق کے حقدار ہونے میں سب برابر ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ رزق کے حقدار ہونے میں سب برابر ہیں، یعنی رزق ملے گا تو سب کو ہی، لیکن کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں۔ اور اس آیت 72 سے 3 نعمتوں کا ذکر معلوم ہوا۔ ایک یہ کہ انسان کی زندگی دو مختلف جنسوں یعنی مرد اور عورت میں تقسیم کر دی، اور پھر ایک کو دوسرے کا ساتھی بنا دیا۔ اس آیت 72 میں 3 نعمتوں کا ذکر معلوم ہوا۔ ایک یہ کہ انسان کی زندگی دو مختلف جنسوں مرد اور عورت میں تقسیم کر دی اور پھر ایک کو دوسرے کا ساتھی بنا دیا۔ نمبر 2 یہ کہ ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کی زندگی سے خاندانی زندگی پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوتی ہے اور پھر ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی پوتے پوتی وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ ان کی غذا کے لیے اچھی چیزیں پیدا فرما دی جو صرف فائدہ مند ہی نہیں ہیں بلکہ خوشگوار ہیں، خوش رنگ ہیں، خوشبودار ہیں۔ یہ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا، یعنی آیت 71 اور 72۔ آگے چلتے ہیں آیت 73 کی طرف۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، یعنی کفار اور مشرکین، جو مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ وہ اس کی قدرت ہی رکھتے ہیں۔ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت میں جو تلبیہ پڑھتے تھے، اس میں توحید کے اقرار کے ساتھ شرک کا اس بات بھی ہوتا تھا۔ ان کا تلبیہ اس طرح ہوتا تھا: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملکا، یعنی تلبیہ میں بھی وہ شرک کو داخل کر دیا کرتے تھے، جس طرح عیسائیوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا اور پھر تثلیث کو توحید میں لے آئے، اسی طرح مشرکین عرب بھی توحید میں شرک پیدا کرتے اور پھر شرک کو توحید سے لوٹا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 74 کی طرف۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو۔ دیکھیے یہ آیت 74 ہے،
اور اس سے پہلے اس سورہ کی آیت 60 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی مثال سب سے بلند ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کی صفت بہت بلند ہے یا اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ انسانی سطح پر ہر بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تمثیلی الفاظ تو لانے ہی پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود قرآن نے بیان کیا ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش وغیرہ۔ لیکن بھئی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم نہ تو ان سے حقیقت کو ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی صفات اور اس کے افعال کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اسی لیے منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اگر اس ہستی کے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال لائیں گے تو اسی عالم خلق سے لائیں گے اور اسی عالم خلق سے بیان کریں گے، اور اس عالم خلق کی ہر چیز ہر شے محدود ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ کوئی مثال ہم دیں گے اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے، جبکہ انسانی سوچ، ذہن، تخیلات اور تصورات یہ بھی محدود ہیں۔ یا پھر اور اب دیکھیے اس کے علاوہ دوسری طرف جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ چنانچہ انسان کے لیے ہرگز یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ایسی مثال بیان کر دے، کہ اللہ کی ایسی لامحدود ہستی کے لیے کوئی مثال بیان کر دے، یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ سورہ شورى میں بھی یہ بات کہی گئی ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثال کسی بھی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ آگے اسی آیت 74 کے آخر میں ہے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو بات واضح ہو گئی، اس آیت 74 سے بات واضح ہو گئی کہ اپنے جی سے، اپنے خیال سے اللہ کے لیے مثالیں نہ بنائیں، کیونکہ انسان اپنی سوچی ہوئی مثالوں میں جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ بات علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اپنے جی سے اللہ کے لیے مثالیں نہ بنائیں، کیونکہ انسان اپنی سوچی ہوئی مثالوں میں جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا جائے گا۔ اور ان مثالوں سے متعلق اگلی آیت میں بھی وضاحت ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔